آج دیکھتا ریلوے سٹیڈیم کو، روح ویسے زندہ ہی ہوتی ہے، مرتی نہیں، مگر ان کی روحیں بھی مردہ ہی ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رضا جاری رہے، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا۔ نعرہ لگاؤ حاجت روا، حاجت روا باذن خدا مصطفیٰ، نعرے بولو، حاجت روا باذن خدا مصطفیٰ مصطفیٰ، حاجت روا باذن خدا مصطفیٰ مصطفیٰ، حاجت روا باذن خدا مصطفیٰ مصطفیٰ، حاجت روا باذن خدا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ میں کہتا ہوں تو لکھ رہا تھا لڑ بھیڑ کے چپ کر جائیں گے، یہ ہزاروں چپ نہیں کریں گے، چپ کرا کے چھوڑیں گے۔ یہ عہد ہے انشاءاللہ ادارہ صراط مستقیم کا، جان میں جان رہی، ہم عقیدہ توحید کے غیور سپاہی، مر جائیں گے توحید پہ سودا نہ کریں گے۔ لڑ بھیڑ کے چپ نہیں کر جائیں گے، ہم بتائیں گے چور نے چوری کی ہے کہ شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے۔ اور صرف ایک بات نہیں، دیکھ لو وحید الزمان، اس نے جو گھر کا بھیجی ہے، ساری باتیں تو اس نے بتا دی ہیں۔ میں نے پیش کیا تھا پچھلے سیمینار میں، سارا سال اس کا نام نہیں لے سکے کہ اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ وحید الزمان، یہ 26 نمبر صفحہ ہدیۃ المہدی میں لکھتا ہے، شدد بعض اخواننا من المتاخرین فی امر الشرک و ضیق دائرۃ الاسلام، کہ ہمارے کچھ متاخرین غیر مقلدوں نے، نام حاشیے پہ لکھا ابن عبد الوہاب نے، کیا کیا ہے کہ شرک کے مسئلے میں تشدد بڑا کیا ہے۔ کیسے اسلام کا دائرہ، جو مسلمان تھے دھکے دے کے ان کو نکال دیا اسلام سے، شرک کا دائرہ تنگ کیا ہے۔ تو یہ گھر کے بیدی بول رہے ہیں، ہم سے جھگڑنے والے اپنے گھر کی تو خبر لیں، پہلے ان کی تفتیش کریں، اور بلکہ اس سے آگے پوچھو تو معاملہ اس سے کہیں آگے کا ہے۔ یہ ارشاد شرح بخاری جس نے ان کی مت ماری، یہ دیکھ لو، اس میں یہ لکھا ہے، تحقیق شرک کا مضمون ہے، علماء دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، اور بات ایسی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جلیں گے، جواب نہیں دیں گے، یا پھر چپ کر کے میرا مسلک مان جائیں گے۔ یہاں پر تحقیق شرک کے اندر کیا لکھا ہے یہ دیکھ لو۔ جس وقت مزارات گرائے گئے تھے حجاز میں، طائف کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، وہ عبد الوہاب شمری نے تو لکھا ہے، غیر جانبدار مورخین لکھتے ہیں، عورت کی عزت کا تقدس اتنا پامال کبھی نہیں ہوا جتنا ان کی جنگوں میں ہوا، نجدیوں کی جنگوں میں، اور قرآن پر گھوڑے دوڑائے گئے، لاکھ سے زائد مسلمان ایک ایک شہر میں شہید کر دیے گئے۔ آج لوگوں کو درد ہو رہا ہے، تحفظ حرمین کا نام لیتے ہیں، ظالموں کے ظلم بھی تو بیان کرو، کیا کچھ انہوں نے کیا ہوا۔ حرمین کو کوئی ڈر نہیں، بحری ڈاکوؤں نے جو ظلم کیے ہیں ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اب بیداری کا عربوں میں زمانہ آ گیا ہے۔ اب یہاں پر جو اس کے لفظ ہیں، میرے نزدیک وہ مولوی نہ حضرت ہے نہ مولانا ہے، جو اس نے لکھا ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں۔ کہتا ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ جب ہم جمعیت العلماء کی طرف سے مکہ معظمہ گئے، توجہ سے سننا، تو سلطان ابن سعود سے بات ہوئی۔ کس سے؟ ابن سعود سے۔ میں نے کہا کہ آپ نے اہل طائف کو مباح الدم کیوں قرار دیا؟ طائف کے مسلمانوں کو تم نے واجب القتل کیوں قرار دیا؟ کہ مسلمان تھے، کعبے سے مقدس خون تھا، اور تم نے لاشیں گرا دی ہیں۔ اس کے سننے سے پہلے ایک تمہیز ذہن میں رکھ لو، ہمارے نزدیک قبروں کو سجدہ ناجائز ہے، قبروں کا طواف ناجائز ہے۔ ہم نے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فتوے مفتیان کرام کے دستخطوں سے تقسیم کیے، پریس کانفرنسیں کی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہے، سارے ہمارے اسلاف کا مذہب ہے کہ سجدہ تعظیم اس امت میں حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ تعظیم کرنا جائز نہیں ہے، اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ اور یاد رکھنا، حرام کام ناجائز تو بڑا ہی ہے نا، حرام جو ہے
مگر حرام کرنے سے بندہ مشرک نہیں بنتا۔ اب ایک بندہ شراب پیتا ہے تو اس نے حرام کیا، مانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، مگر اس نے پی لی تو حرام کام کیا۔ یہ نہیں کہ کہو اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا یا یہ مرتد ہو گیا، حرام سے فاسق بنتا ہے، مشرک نہیں بنتا۔ حرام سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اب اس نے پوچھا ابن سعود سے کہ تم نے اہل طائف مباح الدم قرار کیوں دیا؟ جرم کا بھی ذکر آ گیا کہ واقعہ ایسا انہوں نے کیا تھا۔ طائف کے مسلمانوں کا واجب القتل ہیں، بیویاں چھین لو، انہیں مار دو، ثواب ملے گا، یہ فتویٰ دے دیا۔ یہ کون ہے؟ دیوبندیوں کا لیڈر جمعیت علماء کا پہنچا ابن سعود کے پاس، وہاں جھگڑ پڑا کہ ظلم تم بڑا کر رہے ہو، مباح الدم قرار دے دیا طائف والوں کو۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ کہا انہوں نے جواب دیا کہ وہ قبروں کو ایسے سجدہ کرتے ہیں جیسے صنم کو کیا جاتا ہے، لہذا کافر ہیں، مباح الدم ہے۔ یہ اس نے لکھا ہے سجدے والی بات۔ ویسے انہوں نے تو لکھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو ہم نے ان کو واجب القتل قرار دے دیا۔ لیکن یہاں کیا لکھا کہ ابن سعود نے کہا یہ چونکہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں جیسے صنم کو کیا جاتا ہے، تو اس واسطے یہ کافر ہیں اور مباح الدم ہیں۔ اب جھگڑ گیا شبیر عثمانی ابن سعود سے۔ اس نے کہا، کہتا میں نے کہا جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے، ہر سجدہ، تعظیم والا تو ہے ہی کوئی نہیں نا، ہر سجدہ عبادت ہے، تو ہر ساجد عابد ہوگا اور ہر مسجود معبود ہوگا۔ تمہارے نظریے پر ہر ساجد کیا ہوگا؟ عابد ہوگا، عبادت کرنے والا، اور ہر مسجود کیا ہوگا؟ معبود ہوگا۔ تو پھر کہتا ہے تو کیا کسی زمانے میں ایک منٹ کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت جائز رکھی گئی ہے؟ کسی امت میں ایک منٹ کے لیے بھی کیا غیر اللہ کی عبادت جائز رکھی گئی ہے؟ ابن سعود کو شبیر عثمانی نے گھیرا ڈال لیا کہ تمہارے نزدیک ہر سجدہ عبادت ہے، تو ہر سجدہ کرنے والا عبادت کرنے والا ہوگا اور ہر مسجود معبود ہوگا، تو پھر رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ پوری تاریخ میں جب بھی رب کے سوا کسی نے کسی کو سجدہ کیا تو وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا بنا۔ تو کیا ایسا ہوا کہ کبھی ایک منٹ کے لیے بھی رب نے کسی اور کی عبادت کروائی ہو؟ تو ابن سعود چپ کر گیا۔ تو شبیر عثمانی نے کہا پھر سنو، سجدے تو فرشتوں سے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو کروائے، تمہارے نزدیک ہر سجدہ عبادت ہے، تو فرشتے بن گئے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، حضرت آدم علیہ السلام بن گئے معبود۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، والدین نے ان کو سجدہ کیا۔ تمہارے نزدیک ہر سجدہ عبادت ہے، تو رزلٹ کیا نکلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے شریک معبود بن گئے معاذ اللہ۔ جواب دو ابن سعود، تمہارے نزدیک جب ہر سجدہ عبادت ہے تو پھر تو قرآن میں شرک آ گیا، جبکہ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، عبادت کا نہیں، تعظیم کا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، اس میں وہ تعظیم کا بھی جائز نہیں رب کے سوا کسی کو، لیکن پہلے جائز تھا۔ تم کہتے ہو کہ ہر سجدہ عبادت ہے، تو پھر لازم آئے گا ہر ساجد عابد ہے اور ہر مسجود معبود ہے، تو پتہ چلے گا قرآن میں اللہ کے سوا اوروں کی بندگی کی معاذ اللہ اجازت دی گئی ہے۔ جب یہ بات ابن سعود کے سامنے شبیر عثمانی نے کہی، کہتا میں نے کہا قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، خصوصاً جب کہ اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی تبلیغ فرما چکے تھے، پھر بعد میں سجدہ بھی ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تعبدی نہ تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ تو تمہارے نزدیک جب ہر سجدہ عبادت ہے تو پھر لازم آئے گا کہ قرآن مجید میں اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے کا ذکر موجود ہے معاذ اللہ۔
شبیر عثمانی کہتا ہے جب میں نے یہ بات کی، اب یہ تحقیق شرک ان کی شرح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، اس پر سلطان خاموش ہو گئے اور کہا میں عالم نہیں ہوں، نہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب، اس بارے میں علماء سے پوچھوں گا اور جو بتائیں گے پھر اس پہ فیصلہ ہوگا۔ نہ اس نے پوچھا نہ کسی نے بتایا، جو دھاندلی کی تھی وہ جاری رہی، اور ظلم یہ ہوا جو وہاں جا کے لڑ رہے تھے پھر ریال لے کے چپ کر گئے۔ اب یہ بھی ان کی بولی بولنے لگ گئے۔ پہلے جھگڑے ابن سعود سے جا کر کہ تم نے، اب کون ان میں سے یہ بات کرتا ہے؟ اب سارے پیسے لے کے چپ کر گئے۔ سلام ہے رضا کے بیٹو تمہیں، کل بھی ظلم پہ بولے تھے، آج بھی ظلم پہ بولے ہیں، ہم چپ نہیں کریں گے، جو دھاندلی ہوئی اس کا پردہ چاک کریں گے۔ کوئی معمولی جرم تو نہیں تھا، ایسے ہے نا جیسے کوٹھی پہ کوئی قبضہ گروپ قبضہ کر لے، اس وقت کی نسل تو جانتی ہے کہ قبضہ گروپ ہے، جب بڑے بابے فوت ہو جاتے ہیں پچھلے روزانہ کوٹھی والا ان کو 2 ٹائم کا لنگر بھی دے دیتا ہے، عیدی بھی دیتا ہے، سمجھتے ہیں بڑا سخی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ بدبخت قبضہ گروپ ہے۔ آج حاجیوں کو پلانی پانی پلا پلا کے نئی نسلوں کو مطمئن کرنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لاکھوں کا قتل امت کو بھول گیا ہے۔ نہیں، ہمیں بھولا نہیں ہے۔ ظلم کیا تم نے، جو شرک نہیں تھا تم نے شرک بنایا، شرک جلی کہہ کر تم نے مباح الدم قرار دے دیا۔ خود تمہارے چیلے بھی اس وقت جھگڑتے رہے، اب وہ چپ کر گئے اس ایڈ کی بنیاد پر جس کی وجہ سے اب نہ ملنے کا اندیشہ انہیں پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اپنے رب کی توحید کی خاطر، مسلم کے خون کی عظمت کی خاطر، قرآن کے فیض کی بقا اور عزت کی خاطر، ختم نبوت کے سوزے جاوداں کی خاطر یہ بتائیں گے، امت کل بھی امت توحید تھی اور امت آج بھی امت توحید ہے۔ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اس واسطے بخاری مسلم دونوں میں حدیث نمبر 7312 1037 ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، وَلَن يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امت کا امر ہمیشہ ہی مستقیم رہے گا۔ صراط مستقیم والو، یہ حصہ ہی ہمارا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم دونوں میں ہے، لن یزال امر هذه الامت مستقیما حتی تقوم الساعہ، جب تک امت رہے گی سیدھی رہے گی، ٹیڑھی نہیں ہے، عقیدے پر رہے گی، عقیدہ توحید پر قرار رہے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس واسطے جن لوگوں کو امید تھی اس سلسلہ میں وہ امید کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے فضل سے یہ توحید پرست کل بھی توحید کی اذانیں دے رہے تھے، آج بھی توحید کی اذانیں دے رہے ہیں۔ اب اس معاملہ میں ان کے پاس ریس ہے کہ جو بات بچی ہے وہ ہے قبروں کا معاملہ۔ کہتے ہیں دیکھو قبور کے لحاظ سے بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، شرک پھیل گیا ہے، اور اس سلسلہ میں ڈاکٹر نالائق نے بھی کہا ہوا ہے کہ ایک وہ ہندو کہتے ہیں تم لیٹی مورتی کو پوجتے ہو، ہم کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں، بات ایک جیسی ہے۔ پھر ہندو کی مسلم کے نام فریاد جیسی نظمیں چھاپی ہوئی ہیں کہ میں بھی مشرک تو بھی مشرک، تیرا میرا تو کوئی فرق ہی نہیں، میں بت کے پاس جاتا ہوں تم قبر کے پاس چلے جاتے ہو۔ میں آج اس کا تفصیل سے ہمت رکھنا، رات ہمارے پاس ہے، رات بھی باقی ہے، بات بھی باقی ہے، انشاءاللہ جواب وہ ہوگا کہ صبح صادق طلوع ہوگی، ان کے سینوں تک بھی روشنی کا پیغام جائے گا۔ صبر سے بیٹھنا ہے، میں اس کی تفصیل پوری آپ کے سامنے وہاں سے رکھنے والا ہوں، آج کی بات نہیں، شاہ عبدالعزیز دہلوی سے
کسی نے یہی سوال کیا تھا فتاوی عزیزی میں، انہوں نے یوں بکھیاں ادھیڑی ہیں کہ اب کوئی یہ ہمت نہیں کر سکے گا کہ ایسی کوئی بات کر سکے. شروع کر. تمام حضرات مل کے پڑھیں. اللہ 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 پڑھیے. اللہ 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 توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. اللہ 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 فاران کی چوٹی کا نغمہ، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں. اللہ 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 پڑھیے. اللہ 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 بولو. اللہ 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 ہاتھوں کو لہرا کر پڑھیے. اللہ 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 توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں. اللہ 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 اللہ. تشریف رکھیں سارے حضرات، تشریف رکھیں. ابھی موضوع کی تمہید پوری ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اب اس سٹیج تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ آج کے موضوع کا یہ بڑا اہم حصہ